السلام علیکم، میرا نام صوفیہ سعید ہے اور میں ایم اے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، مارننگ شفٹ کی۔ میرا ٹاپک ہے ریسرچ ٹاپک ہے دا امپیکٹ آف دا کووڈ-19 پینڈیمک آن ڈیف ایڈلٹس، چلڈرن اینڈ دیئر فیملیز۔ ہم اپنے ریسرچ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم اس کے انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دس کرائسس سچویشن یونائٹیڈ نیشنز کمیٹڈ ٹو دا آل کنٹری they want to help all disabilities children to learn better and they will be achieve goals as they need, but COVID-19 is very dangerous disease in which they cannot learn inclusion setup, and the Institute of Deaf People WFD declared that deaf adults having unimportance from the society and from the education institute, because in this situation all government officers professionals are working on vaccine of this disease, so they are not focused of education of any person with disability, so they make a rule in which they work on education related things and related services of deaf people, sign language, speech therapy, etc. The WFD writes a letter to WHO for informing the deaf people about the situation. Another institute are work on the giving information to all the person with disabilities and prepare them about the life and how to manage the studies and activities of daily living and how to utilize the time in home during lockdown. Lots of schools arrange the online classes of deaf people in sign language to continue their studies and give them information in those areas where deaf people have limited resources of internet or social media, where schools arrange the video tape lectures to include them in mainstream. اس انٹروڈکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کرائسس سچویشن تھی اس میں یونائٹڈ نیشنز نے کمٹمنٹ دی تھی کہ جتنی بھی ڈسیبلٹیز ہیں اور جتنے بھی ڈسیبلٹیز کے بچے ہیں ان کو ہم بہتر سکھانے اور ان کے مقاصد کو اچیو کرنے میں ہم ان کی مدد کریں گے۔ لیکن جو کووڈ-19 تھی وہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے جس میں انہیں بچوں کو انکلوزیو سیٹنگ میں پڑھانا بہت مشکل پڑا۔ بہت سارے انسٹیٹیوٹ نے اس میں انہوں نے نوٹس کیا کہ جو ایڈلٹس ہیں، ڈیف ایڈلٹس، وہ ان کو کوئی معاشرے میں ان کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، کیونکہ جتنے بھی سوسائٹی کے لوگ ہیں یا جتنے بھی پروفیشنلس ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، وہ جو ہے ویکسین کی تیاری اور اس کو لگانے میں فوکس کر رہے تھے اور ان کی پوری توجہ اسی چیز پر تھی۔ انہوں نے پھر ایک جو ہے نا رول سیٹ کیا، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ رول سیٹ کیا، جس میں انہوں نے ڈیف لوگوں کو سروسز دی، سائن لینگویج کی، تھیراپی وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے انسٹیٹیوٹ ہے وہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کے بارے میں سمجھانے میں اور ان کو لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں کس طریقے سے اسٹڈیز کو مینیج کرنے اور یہ چیزیں سکھانے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد آتا ہے دا اسکوپ آف اسٹڈی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اسٹڈی کا کتنا اسکوپ تھا۔ دس اسٹڈی از فار دا ڈیف چلڈرنس ایجوکیشن آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ہاؤ مچ گانا ورک فار چلڈرن وتھ ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ یہ جو اسٹڈی ہے یہ جو ہے ڈیف چلڈرنس کے لیے کہ ان کی ایجوکیشن میں کتنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اور کتنا جو ہے گانا نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ بچوں کے لیے کام کیا ہے۔ دا تھرڈ از ہائپوتھیسس آف دا اسٹڈی۔ اس اسٹڈی کا ہائپوتھیسس بتانا ہے۔ ان اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے ڈریو اٹینشن ٹو دا امپلیکیشن آف پارشیل اور فل لاک ڈاؤن۔ اس اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے نا ایک اٹینشن دی ہے لاک ڈاؤن کے بارے میں، ہاف اور پوری۔ دا سبسیکوینٹ کلوجر آف اسکولس اینڈ ایشوز ود دا ایسیبلٹی آف آن لائن ٹیچنگ۔ Next is research methodology. They use the interview method with the deaf people to know what impact of pandemic situation on deaf people and how they think what should be done in this situation. یہ جو ان کے جو ریسرچ میتھڈولوجی کا جو میتھڈ تھا وہ تھا انٹرویو میتھڈ تھا۔ اس میں امپیکٹ آف پینڈیمک سچویشن آن ڈیف پیپل، ان کو یہ بتانا تھا کہ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے۔ گانا انسٹیٹیوٹ ارینج ویڈیو کال میتھڈ ٹو ریکارڈ انٹرویو۔ گانا انسٹیٹیوٹ نے جو ہے ایک میتھڈ قائم کیا ویڈیو کال کا، ان کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے ڈیف پیپل کا، اینڈ واٹس اپ کال ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنکنگ آف ڈیف پیپل، اور ڈیف پیپل کے ڈیف لوگوں کو کی
سوچ کو سمجھنے کے لیے واٹس ایپ کال کی ارینجمنٹ کی۔ دا نیکسٹ از رزلٹ انٹرپریٹیشن۔ اس کا جو رزلٹ نکلا اس ریسرچ کا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو فیئر تھا لوگوں میں وہ 75% تھا ان دا ڈیف پیپل ڈیورنگ لاک ڈاؤن اینڈ پینڈیمک سچویشن۔ لاک ڈاؤن اور پینڈیمک سچویشن میں جو ڈیف پیپل کے فیئر تھا وہ 75% رہا، اور اس میں 32% لوگوں نے خود کو آئسولیٹ کیا ہیئرنگ امپیئرڈ پیپل نے۔ نمبر 3 واز اینزائٹی۔ ہیئرنگ پیپل آلموسٹ 24% پیپل میں اینزائٹی کو محسوس کیا گیا ڈیورنگ لاک ڈاؤن۔ نمبر 4 واز وارینس۔ 17% ایڈلٹس وریڈ اباؤٹ دا ریسورس آف انکم۔ 17% جو لوگ تھے وہ ریسورس کے انکم سے پریشان تھے۔ نمبر 5 نو انفارمیشن۔ نمبر 5 تھا کہ نو انفارمیشن، کسی کو کوئی معلومات نہیں تھی۔ لاٹس آف ڈیف پیپل ہیو نو انفارمیشن اباؤٹ دا وائرس اینڈ اٹس کازز۔ بہت سارے لوگوں کو اس وائرس اور اس کی وجوہات کے بارے میں علم نہیں تھا۔ نمبر 6 لٹل بٹ انفارمیشن۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت کم لوگوں کو معلومات۔ سم آف ڈیف پیپل ہیو انفارمیشن اباؤٹ دا کرونا وائرس۔ تھوڑے بہت لوگوں کو جو ہے کہ ڈیف پیپل کو کرونا وائرس کے بارے میں انفارمیشن تھی۔ ڈونٹ نو ریزن آف لاک ڈاؤن۔ یہ نمبر 7 ہے ڈونٹ نو ریزن آف لاک ڈاؤن۔ وہ لاک ڈاؤن کا ریزن نہیں جانتے تھے۔ ڈیف پیپل تھنک لاک ڈاؤن از فار دیئر پنشمنٹ اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریئل ریزن۔ ڈیف پیپل جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ان کے لیے ایک پنشمنٹ ہے۔ ڈسکشن۔ They discuss about the 4 different systems of deaf people's studies and how they learn in different ways. They discuss or analyze the 4 main methods of deaf people learning, which some of these are discussion about the 4 different اس کے 4 ڈفرینس میتھڈ ہیں۔ دا مائکرو سسٹم ڈے ٹو ڈے انٹریکشن، دن بدن انٹریکشن کرنا۔ دا میسو سسٹم انٹریکشن، دا انٹر کنیکٹنگ سپورٹ اسٹرکچر۔ نمبر 3 واز دا ایکسو سسٹم، دا لیجسلیٹو کنٹیکس، قانونی سسٹم۔ دا مائکرو سسٹم کلچرل انڈرسٹینڈنگس آف ڈیفنس اینڈ انکلوزیوٹی، لوگ ان کو کلچرل ثقافت کے بارے میں سمجھانا۔ These 4 methods has been affected in the COVID-19 pandemic situation where deaf adults feel behind and useless of awareness in the home. Conclusion. COVID-19 has، اس کا جو کنکلوژن نکلا وہ یہ ہے کہ COVID-19 has great impact in deaf adults studies. COVID-19 جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑا ہے ایڈلٹس کی اسٹڈیز میں، ڈیف ایڈلٹس کی اسٹڈیز میں۔ ڈے ٹو ڈے، دن بائی دن انٹریکشن دیئر فیملیز بیہیویئر ود دیم، سوشلائزیشن ود دیئر فرینڈس اینڈ دا مینٹل ہیلتھ از ویری افیکٹو۔ ان کی جو دن بدن اپنے فیملیز سے، اپنے فرینڈ سے سوشلائزیشن ہے، بیہیویئر وہ ان کا چینج ہوتا رہا ہے، مینٹل ہیلتھ جو ان کی وہ افیکٹڈ ہوئی ہے۔ اینڈ دا بیہیویئر ایشوز انکریز ان اسٹے ہوم، اور گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کی جو بیہیویئر ایشوز ہیں وہ انکریز ہو گئے ہیں، اضافہ ہو گیا۔ اینڈ دا لاس آف انکم از اے بگ ایشو ان دا کانٹیکس آف گانا، اور جو انکم کا جو لاس ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے گانا کے لیے۔ ان دس سچویشن دا گانا کانسٹیٹیوشن پلے اے گریٹ رول اینڈ ارینج دا آن لائن کلاسز بائی دا بیسٹ انٹرپریٹر اینڈ دے ٹیچ دا ڈیف پیپل واٹ از گوئنگ آن دا ورلڈ اینڈ گانا کانسٹیٹیوشن ورک فار ڈیف adults who are living in LIMC where they have not facilities of social media. اس سچویشن میں گانا نے جو ہے ایک بہت اچھا رول ادا کیا، ان کے لیے آن لائن کلاسز کا ارینج کیا اور انہیں سمجھایا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور وہ ان کو سوشل میڈیا کی فیسلٹیز دی۔ تھینک یو سو مچ۔